بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام مسلم بن الحجاج القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے صحیح مسلم دے اندر سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو روایت کیتا ہے۔ آپ ارشاد فرماندے نے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من کانت لہو ارض فلیزرعها فإن لم يزرعها فلیزرعها اخاہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من کانت لہو ارض فلیزرعها، جس بندے کو لے زمین ہوئے انہوں چاہیے اودے کاشتکاری کرے۔ فإن لم يزرعها، اور اگر خود کاشتکاری نہیں کردہ نہیں کیتی اس نے، فلیزرعها اخاہ، تو انہوں چاہیے کہ اپنے کسی مسلمان بھرا نوں دے دے تاکہ اس زمین وچ کھیتی باڑی کیتی جا سکے۔ یعنی اسلام شجر کاری کھیتی باڑی اس چیز تے زور دیندا ہے، اور کھیتی باڑی تباہ کرنے والوں دی مذمت قرآن کریم دے اندر بیان ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا رب ارشاد فرماندا ہے، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، کہ جدن کوئی شخص لوٹ کے جاندا ہے تو کوشش زمین وچ اس کام دی کردا ہے کہ اس زمین وچ فساد پھیلاوے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتی اور نسل دی بربادی دی کوشش کردا ہے۔ واللہ لا یحب الفساد، اللہ ایسے فساد کرنے والے نو پسند نہیں فرماندا۔ اسی طرح سایہ دار جگہ دا ختم کرنا اے لعنت دا سبب ہے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن دے اندر روایت کیتا ہے کہ پیارے آقا حضور جانے جانا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اتقوا الملائن الثلاث، ترے ایسیاں چیزاں نے جنہ دی وجہ تھی کوئی بندہ لعنت دا مستحق بن سکتا ہے، انہوں چاہیے انہاں ترے کماں تو اپنے آپ نو بچا کے رکھے۔ پہلا، البراز فی الموارد، مسافر جس جگہ تے آ کے تھوڑی دیر آرام کردے نے یا بیٹھدے نے، ایسیاں جگہ تے پیشاب کرنے تو منع فرمایا گیا، اور اگر کوئی کردہ ہے تو لعنت دا مستحق ہے۔ دوسری جگہ والظل، جڑے سایہ دار درخت نے سایہ دار جگہ نے انہاں جگہ تے بھی پیشاب وغیرہ کرنے تو قضائے حاجت کرنے تو بندہ بچے، وگرنہ وہ لعنت دا مستحق ہے۔ لعنت تو مراد ہوندا ہے اللہ دی رحمت تو دوری۔ اور تیسری چیز وقاریات الطریق، جڑیاں عام گزرگاواں نے رستے نے انہاں تے بھی قضائے حاجت کرنے تو بچے، کیونکہ گزرنے والوں نو تکلیف ہوئے گی۔ حضرت سیدنا امام ابو داود سلیمان بن اشعث سجستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے حضرت سیدنا
عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کی تو فرماندے نے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قطع صدرتن صوب اللہ رأسہ فی النار، جڑا شخص بغیر ضرورت تو بیری دا درخت کٹے گا اللہ تبارک و تعالی اس شخص نو سر دے بل جہنم وچ گرا دے گا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث سن، انہوں نے پوچھا گیا جی کہ اے جڑی حدیث پاک ہے یہ کی معنی اور مفہوم اور مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا اے حدیث مختصر ہے، یہ اصل مطلب ہے من قطع صدرتن فی فلات یستظل بها ابن السبیل والبہائم عبثا وظلما بغیر حق یکون له فیہا صوب اللہ رأسہ فی النار۔ وہ فرماندے نے یہ مطلب ہے کوئی ایسی جگہ تے بیری دا درخت ہوئے جڑا چٹگل میدان ہی جس میدان دے وچ چلن والے سایہ تلاش کردے نے تے اوتھے تھلے آ کے مسافر اور جانور سایہ حاصل کردے نے، تو کوئی شخص آ کے بغیر وجہ تی بغیر سبب تی بغیر ضرورت تی ناحق اس درخت نو کٹ دے تے مسافراں نو اور چپائے اور جانوراں نو کیونکہ تکلیف دا باعث بندا وے کہ انہاں دی سایہ دار جگہ ختم کیتی گئی ہے، تے اس وجہ تی او بندہ مستحق عذاب ہو جاندا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص نو سر دے بل جہنم وچ پھینک دے گا، کیونکہ ویسے بھی مسلمان دی شان ہی بیان ہوئی ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ کامل مسلمان ہوئے جدی ہاتھ اور زبان تو دوسرے مسلمان محفوظ رہن، والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اور حقیقی مہاجر او شخص ہے، ہجرت کرن والا او شخص ہے جنہیں گناہاں تو اپنے آپ نو روک لیا وے بچا لیا وے، او بندہ حقیقی مہاجر ہے۔ دسن دا مقصد ہے کہ مسلمان دا کام ہے کسی نو تکلیف نہ دینا، تکلیف دے چیز نو دور رکھنا، تے جس وقت تو درخت جس دے تھلے مسافر آ کے سایہ تلاش کرن کے بیٹھتے سی یا چپائے اس سائے دے تھلے آ کے آرام کردے سی، انہیں بغیر وجہ تی کٹ دیتا وے تو انہیں بندہ انہوں نے تکلیف پہنچانے دا سبب بنیا، جس دی وجہ تی اس نو جہنم دے بل گرا دیتا جائے گا۔ اے جڑی شجر کاری ہے درخت ہے، اس دی اسلام نے بڑی ہی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آخری حدیث پاک حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یغرس غرسا الا کان ما اکل منہ لہ صدقۃ، کوئی بھی مسلمان جڑا درخت لگاندا ہے پھر اس درخت تو کوئی کھاندا ہے تے لگانے والے نو صدقے دا ثواب ملے گا۔ مطلب درخت لگا ہے، پرندیاں نے آ کے اس چیز وچ کوئی تھوڑا کھا لیا ہے یا کسی انسان نے کھا لیا ہے، حتیٰ کہ چوری بھی کر لیا وے، انہوں چوری دے جرم دا گناہ لبے گا، یعنی کہ انہوں نہیں لبے گا، وہ دے واسطے وہ کھانا جائز نہیں سی بغیر پوچھیوں، لیکن ہے کہ انہیں اگر صبر کر لیا تو اس نو صدقے دا ثواب ملے گا۔ اور یہ جڑا شجر کاری ہے یہ بہت ہی ضروری ہے ہر لحاظ نال۔ آکسیجن چاہیے ہوئے تو درختوں تو جڑی آکسیجن ملتی ہے وہ سب نال بہترین آکسیجن ہے، مصنوعی آکسیجن دے پیسے بھی دینے پیندے نے تو گزارا بھی نہیں ہوتا، اور اس کے علاوہ سایہ چاہیے تو درخت ضروری نے، درجہ حرارت وچ بہتری لیاونی ہوئے درخت ضروری نے، اگر بندے نے پھل کھانا ہے فروٹ کھانے نے تو درخت ہونے نے تو پھل لگنا ہے تو پھر اس نے کھانا ہے۔ اسی طرح اگر کسی بھی قسم دا ساڈا کام ہے، مثلا ایندھن دی ضرورت ہے، درخت ہونے نے تو ایندھن ملنا ہے، اگر اسی کوئی چیز بنانی اچھی جی درخت ہونے نے تو لکڑ دستیاب ہونی ہے تو اس کے بعد کام چلنا ہے۔ درخت بعض دفعہ سیلابی کٹاؤ دا بھی کام کردے نے، اگر سیلاب وغیرہ ہوئے تو درختوں کی کثرت ہوئے تو سیلاب اتنا نقصان نہیں کرتا،
ਜਿਤਨਾ ਅਗਰ ਦਰਖਤ ਨਾ ਹੋਵਣ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨਖਾਸਤਾ ਸੈਲਾਬ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਵਾਇਦ ਨੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਜਿਤਨੀ ਸ਼ਜਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਤਨੇ फ़ायदा ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਸ਼ਜਰਕਾਰੀ ਕਮ ਹੈ ਉਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਦਾ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਜੀ ਹੁਣ ਦਰਖਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬੂਟਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਛਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਦਾ ਤੇ ਭਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਸ਼ਜਰਕਾਰੀ ਸਵਾਬ ਦੀ ਨੀयत नाल करने दी तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।